سج گئی دوستو بزم نوری، ہم دلوں کو سجائے ہوئے ہیں۔ آج موسم آج موسم ہے کتنا سہانا، میرے سرکار آئے ہوئے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا ہادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبلغنا رسوله النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ابھی میں نے قرآن کریم فرقان حمید سے بڑی مشہور و معروف ایک آیت کریمہ تلاوت کی۔ آئیے اس میں کچھ گفتگو سے قبل اندھیری قبر میں کام آنے والے آقا، دوزخ سے بچانے والے آقا، جام کوثر پلانے والے آقا، ہم غریبوں کے غمخوار، مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، نائب پروردگار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں جھوم جھوم کر، لبوں کو چوم چوم کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ نبی اور آل نبی پر بآواز بلند درود کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ذکر شہ کربلا ذکر شہ انام ہے، ذکر شہ کربلا ذکر شہ انام ہے، اور باطل کے سامنے جھکے مومن کو یہ حرام ہے، باطل کے سامنے جھکے مومن کو یہ حرام ہے، اور جو فاطمہ کا نور نظر کا غلام ہے، جو فاطمہ کے نور نظر کا غلام ہے، واللہ اس پہ آتش دوزخ حرام ہے۔ جو فاطمہ کے نور نظر کا غلام ہے، واللہ اس پہ آتش دوزخ حرام ہے، اور محشر میں تم یزیدیو پانی نہ پاؤ گے، محشر میں تم یزیدیو پانی نہ پاؤ گے، ارے کوثر میرے حسین کے نانا کے نام ہے، محشر میں تم یزیدیو پانی نہ پاؤ گے، کوثر میرے حسین کے نانا کے نام ہے۔ محترم سامعین اکرام، آج کے عنوان کی مناسبت کہ محرم کے فضائل و آداب، یوں تو ماہ محرم الحرام کا یہ جو مہینہ ہے کئی فضیلتوں کا جامع ہے، مگر اس کو عروضیت، اس کو بلندی، جو دنیا انسانیت کے اندر سال کے جو مہینے ہیں وہ 12 ہیں۔ کتنے ہیں؟ نہ اس سے کم ہے نہ اس سے زیادہ ہے، اور آگے مفہوم قرآن کریم کا کہ یہ تب سے ہیں جب سے رب کائنات نے زمین و آسمان کو بنایا ہے، یہ جب سے ہیں تب سے رب کائنات نے زمین و آسمان کو بنایا ہے، تب سے یہ ماہ محرم اور دیگر مہینے ہیں، مگر یہ 12 مہینوں میں رب کائنات نے 4 مہینے ایسے رکھے ہیں جن کو حرمت قرار دیا ہے۔ کیا دیا ہے؟ یعنی حرمت والا مہینہ رکھا ہے۔ مہینے تو 12 ہیں، مگر 4 مہینے رب کائنات نے ایسے رکھے ہیں جن کو حرمت قرار دیا ہے، یعنی حرمت والا مہینہ۔ اب تھوڑی دیر کے لیے آپ اٹھک بیٹھک بند کر دیں اور توجہ کے ساتھ کچھ ضروری باتیں، کیونکہ وقت چلا جا رہا ہے اور ہو گیا ہے۔ میں تھوڑا لیٹ آیا دھاری سمے سے،
مگر چند باتیں چند منٹ میں آپ تک پہنچا کے اور آپ سے رخصت ہو جاؤں. تو اسے سمجھیں کہ آج کا جو عنوان ہے اسی مناسبت سے کہ ماہ محرم کے فضائل اور اس کے آداب. تو ماہ محرم جب سے زمین و آسمان بنا ہے رب کائنات نے اس مہینے کو رکھا، مگر اسے عروضیت، اسے بلندی اور یہ دنیا میں مشہور ہوا حسین کی وجہ سے ہوا. مگر یہ زمین و آسمان جب سے بنے ہیں تب سے یہ 12 مہینے ہیں، مگر یہ 12 مہینوں میں رب کائنات نے 4 مہینے حرمت والے بنائے ہیں. کیا والے بنائے ہیں؟ حرمت والے بنائے ہیں، یعنی ان کا احترام کرنا. کیا کرنا ضروری ہے. تو 4 مہینے کون سے ہیں؟ تو اس میں سب سے پہلے آتا ہے یہی سال کا پہلا مہینہ جس سے اسلامی سال شروع ہوتا ہے، جسے محرم الحرام کہا جاتا ہے. اس کو حرمت والا مہینہ قرار دیا رب کائنات نے. دوسرا رجب کا مہینہ ہے جسے رب نے اپنا مہینہ کہا ہے. تیسرا ذی القعدہ کا مہینہ ہے اور چوتھا ذی الحجہ کا مہینہ ہے. تو یہ 3 مہینے متصل ہے، یعنی ذی القعدہ ختم ہوتا ہے تو ذی الحجہ آتا ہے اور ذی الحجہ ختم ہوتا ہے تو محرم الحرام آتا ہے. تو یہ 3 مہینے متصل ہے. اور کیوں ہیں؟ رب کائنات نے ذی القعدہ میں حجاج اکرام کا سفر اپنے اپنے وطن سے مکہ مکرمہ تک رکھ دیا کہ اے بندے تو اپنے گھر سے نکل، اور جب تو نکل کر میرے خانہ کعبہ میں آئے گا، میرے گھر میں آئے گا اور اس کا طواف کرے گا، صفا مروہ کی سعی کرے گا اور منی میں، عرفات میں، مزدلفہ میں جہاں جہاں قیام کرے گا اور ایام حج کو ادا کرے گا، اور جب تیرے ایام حج مکمل ہو جائیں گے تو رب کائنات تجھے گناہوں سے ایسے پاک کر دے گا جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو. تو ایک مہینہ یہ رکھا کہ ذی القعدہ سے سفر کرتا ہے تو ذی الحجہ تک پہنچتا ہے، اور جب گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے تو یہ حرمت والا مہینہ رب نے بنایا ہے، اسے پھر حرمت والا مہینہ محرم الحرام عطا فرماتا ہے. اور کیوں عطا فرماتا ہے؟ کہ یہ احترام والا مہینہ ہے کہ اے بندے تو اس میں عبادت و ریاضت کر، اور اس میں عبادت و ریاضت کر کر اپنے رب کائنات کو منا لے. اور جب تو رب کائنات کو منا لے گا اور دنیا میں جس مقصد کے لیے رب کائنات نے بھیجا ہے وہ تیرا حاصل ہو جائے گا تو پھر رب کائنات نے تیرے لیے جنت رکھی ہے. تو یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، حرمت والا. کیا مہینہ ہے؟ بولیے، بولیں گے تو اچھا لگے گا. حرمت والا یعنی اس کا احترام کیا جائے. تو جب یہ محرم الحرام لگتا ہے تو دیوان گانے امام حسین اپنے اپنے طریقوں سے امام حسین کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ عریضہ پیش کرتے ہیں. اور پھر اسے محرم الحرام کیوں کہا جاتا ہے اس کی بھی وضاحت سمجھیں کہ اس کی تشریح کیا ہے. محرم الحرام کو، ایک حرام کا لفظ آپ کے ذہن میں آ رہا ہو کہ یار حرام کیوں کہا جاتا ہے؟ حرام تو ایک الگ چیز ہوتی ہے نا، مگر اس کو محرم کو حرام کے ساتھ کیوں ملا دیا گیا؟ محرم الحرام تو حرام کا مطلب ہی ہوتا ہے حرمت والا. حرام کا مطلب ہی ہوتا ہے حرمت والا، اور اگر اسے عام لفظ اور بھاشا میں لے کر آیا تو احترام والا. کیا ہے؟ جیسے مسجد حرام، ہم کعبہ کے اندر جا کے طواف کرتے ہیں نا تو اس جگہ کو مسجد حرام کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ اب یار بولیں گے مسجد بھی ہے، لفظ حرام بھی آ رہا ہے. اب جسے نہیں معلوم وہ تو سمجھے گا، اس کا ذہن کہاں تک جائے گا کہ لفظ حرام کیوں آ رہا ہے. تو حرام کا مطلب ہوتا ہے احترام والی جگہ. کیا ہوتا ہے؟ اور ایک وہ چیز جو شریعت اسلامیہ میں حرام ہے تو لفظ اردو میں اسے حرام کہا جاتا ہے، مگر جہاں لفظ عربی حرام میں آئے گی تو اسے احترام کے معنی میں لیا جائے گا. تو یہ جو محرم الحرام کا مہینہ ہے اسے احترام والا مہینہ کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ احترام والا مہینہ. تو جب زمانے جاہلیت میں جب اسلام عروضیت نہیں پایا تھا تو اس زمانے میں جو یہ حرمت والے مہینے رب کائنات نے قرار دیے ہیں، اس مہینے میں اسلام آنے سے پہلے، مسلمان ہونے سے پہلے جو لوگ اس روئے زمین پر جیتے تھے وہ یہ 12 مہینوں میں 4 مہینے کو منتخب کر کر اس میں وہ احترام کرتے تھے، اور جو کہ جنگ و جدال ہے، قتال ہے، شکار ہے، یہ ساری چیزوں سے پرہیز کرتے تھے. یعنی یہ 4 مہینوں میں وہ شکار کرنا، آپس میں جھگڑا کرنا، لڑائی کرنا، یہ ساری چیزوں کو حرام قرار دیتے تھے.
اور وہی چیز اسلام کے آنے کے بعد بھی قرار پائی تو اسی 4 مہینوں کو احترام والا مہینہ قرار دے دیا گیا. اور پھر رب کائنات نے قرآن کریم میں فرمایا کہ یہ احترام والا مہینہ ہے، اور آگے فرمایا کہ اس مہینے میں جب تم اس مہینے کو پاؤ تو اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرو. یہ قرآن کریم کی آیت کا مفہوم ہے. کیا بول رہا ہے رب کائنات؟ اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرو، یعنی اس مہینے میں گناہ کی طرف نہ جاؤ. یہ نیکی کمانے کا مہینہ ہے، یہ فضیلت والا مہینہ ہے، تو پھر نیکی کماؤ. مگر جب ماہ محرم آتا ہے تو امام حسین کی محبت ہمارے دل میں گامزن تو ہے. امام حسین کو ہم امام حسین مانتے تو ہیں، مگر صرف کربلا تک، صرف شہید ہونے تک، صرف اور صرف اپنے بچوں کو شہید کرنے تک، صرف داستان کربلا تک. مگر امام حسین کی تعلیمات پر کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ امام حسین نے تعلیمات ہمیں کیا دی ہے؟ کیا امام حسین کربلا اس لیے گئے تھے کہ شہید ہو جائیں اسلام کی خاطر؟ نہیں. امام حسین نے اپنے وطن کو چھوڑا، روضہ رسول سے جدا ہوئے، کس لیے؟ تاکہ دین کی حرمت برقرار رہے، تاکہ دین کی عظمت برقرار رہے، تاکہ دین اسلام پھلتا اور پھولتا رہے. اسی بنا پر امام حسین نے اپنے وطن کو بھی چھوڑا. نانا وہ روضہ رسول، وہ نانا جان جو امام حسین کو اپنے سینے پہ چڑھایا کرتے تھے، جن کی پیشانی کو چوما کرتے تھے، جن کو اپنے سینے سے لگایا کرتے تھے، جن سے محبت فرمایا کرتے تھے، وہ روضہ رسول سے جدا ہوئے، اپنے نانا جان سے جدا ہوئے. کس لیے؟ تاکہ یہ دین کی حرمت، یہ دین کی عظمت، یہ پھلتا پھولتا اسلام میرے نانا کی امت تک پہنچ جائے اور صحیح سالم پہنچ جائے. اسی وجہ سے امام حسین کربلا گئے اور اپنے تمام عزیز و اقارب اور رشتہ داروں کو اور اپنے خاندان کے لوگوں کو لے کر گئے اور شہید کر دیا اسلام کی عظمت کی حرمت کی خاطر. مگر آج جب وہ 10 تاریخ آتی ہے تو کیا ہم امام حسین کی محبت کو اسی طریقے سے برقرار رکھتے ہیں جیسے امام حسین نے اپنے نانا کے دین کے برقرار رکھا ہے؟ نہیں، اس طریقے سے نہیں رکھتے. ایک تو وہ حسینی ہیں جن کے اندر صحیح معنوں میں عقیدت ہے اور وہ محرم کو محرم کی طرح مناتے ہیں، مگر ایک معاملہ وہ حسینی ہے جو صرف لفظ سے اپنے آپ کو حسینی کہتے ہیں، مگر ان کے دل میں نہ دین کی حرمت ہے نہ امام حسین کی اصل محبت ہے. وہ جب یہ مہینہ آتا ہے جسے رب کائنات نے حرمت قرار دیا اور جس کا ادب ہم پہ لازم کیا، تو پھر وہ ادب نہیں کرتے ہیں، پھر وہ اس کی بے ادبی کرتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں؟ چوراہے پہ ایک ڈھول رکھ دیتے ہیں اور جیسے ہی چاند نظر آتا ہے تو اس ڈھول کو پیٹتے ہیں اور یہ ذہن و فکر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ امام حسین کا مہینے کی ابتدا ہو گئی ہے. اب یہ بتاؤ، کیا ڈھول بجانا رب کائنات نے حکم دیا؟ نہیں. کیا فرمان رسول ہے؟ نہیں. کیا امام حسین کو محبوب تھا؟ نہیں. ان ڈھول بجانے والوں سے پوچھو کہ تم ڈھول کیوں بجاتے ہو، تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. بس ایک جواب ہوگا کہ ہمارے آباء و اجداد نے اس چیز کو کیا ہے. بس ایک جواب ہوگا کہ ہمارے باپ داداؤں کی ریت چلی آ رہی ہے تو ہم بھی کرتے نظر آ رہے ہیں. مگر شریعت کا اور احکام خدا بندی اور شریعت مصطفیٰ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. بس وہ اپنے آباء و اجداد کی ریت کو کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. شریعت کا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے، نہ اسے سرکار نے کہا ہے، نہ اسے رب کائنات نے حکم دیا ہے، نہ یہ امام حسین نے ہم کو اس کی تعلیمات دی ہے. اگر امام حسین کی تعلیمات ہے تو آؤ سنو. تعلیمات کیا ہے؟ وہ 9 تاریخ کی شب، 10 تاریخ کی شب اور 9 تاریخ کا دن جب جنگ کربلا ہونے والی تھی تو امام حسین نے ہمیں تعلیم کیا دی؟ جب رات کا وقت ہوا اور وہ دن کا صبح طلوع ہونے والا تھا، جہاں پر امام حسین کے عزیز و اقارب قتل ہونے والے تھے،
امام حسین قتل ہونے والے تھے، اس شب عاشورہ کی رات میں امام حسین نے اپنے خیمے کے اندر چراغ کو بجھا دیا اور کہا کہ اے میرے عزیز و اقارب اور میرے محبان اور میرے اہل بیت، کل وہ دن آنے والا ہے کہ جہاں پر اسلام کا ایک ایسا سورج طلوع ہوگا جو قیامت تک طلوع رہے گا، اور اس کو طلوع کرنے کے لیے ہم تمام کی جان کا صدقہ دیا جائے گا۔ تو اے میرے عزیزوں اور میرے اہل بیت، آج کی وہ رات ہے جو رب کائنات نے ہمیں میسر عطا فرمائی ہے، تو یہ میسر آئی ہے تو آج رات کیا کرنا چاہیے؟ تو جس کو جو جی میں آتا ہے تو وہ قرآن کی تلاوت کرے، جس کے جی میں آتا ہے تو وہ سجدوں میں سجدہ ریز ہو جائے، جس کے جی میں آتا ہے تو وہ رب کائنات کی عبادت کرے اور رب کائنات کی بارگاہ میں دعا کرے، عریضہ پیش کرے کہ مولا جس امتحان کے لیے ہم آئے ہیں اسے ہمیں استقامت عطا فرما۔ یہ تعلیمات امام حسین نے ہمیں اس رات میں دی ہے، مگر اس وہ رات جب شب عاشورہ کی رات آتی ہے تو محبان اہل بیت اور جو زبان سے اقرار کرنے والے ہیں اور جو دکھاوے کے امام حسین کے محبان لوگ ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ اس رات میں وہ ڈھول تاسے بجاتے ہیں، اس رات میں وہ ناچ گانے کرتے ہیں، اس رات میں وہ نہ جانے کیا کیا خرافات کرتے ہیں اور اس حرمت والے مہینے کو پامال کرتے ہیں جسے رب نے حرمت والا قرار دیا ہے، حرمت والا قرار دیا ہے۔ اور اس کی وجہ سب سے بڑی کیا ہے؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ کہ ہم امام حسین کا دم تو بھرتے ہیں مگر ان کی تعلیمات کو نہیں جانتے، ہمیں اس محرم میں کیا کرنا ہے نہیں جانتے۔ سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ ہم نے محرم کے مہینے کو سمجھا ہی نہیں، اس کا علم ہمارے پاس ہے ہی نہیں ہے۔ اور علم کیا ہے؟ تو رب کائنات قرآن میں ارشاد فرماتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں نے جو اپنے نبی کے ذریعے سے تمہیں دین اسلام دیا، شریعت مصطفیٰ پہنچائی، اس کے عوض میں تم سے کچھ نہیں چاہتا، بس اتنا چاہتا ہوں الا المودۃ فی القربی، تم میرے نبی کی آل سے محبت کرو۔ کس سے محبت کرو؟ تم میرے نبی کی آل سے محبت کرو۔ اور اسی حدیث کریمہ کی روح سے یہ آیت کریمہ، حدیث کریمہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہاری نسل شعور کو پہنچ جائے، کس کو پہنچ جائے؟ شعور کو، یعنی خود اپنے آپ کو سمجھنے لگے کہ میں انسان ہوں اور رب کائنات نے مجھے کس مقصد کے لیے پیدا فرمایا، تو اسے 3 چیز کی تعلیم دو۔ کتنی چیز کی؟ بولیے کتنی چیز کی تعلیم دو؟ 3 چیز کی۔ پہلا، اسے قرآن سکھاؤ۔ کیا سکھاؤ؟ بولیے نا، بولتے ہیں کہ تو اچھا لگے۔ کیا سکھاؤ؟ قرآن سکھاؤ۔ وہ قرآن جس میں رب نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، جس میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان کے راستے پر جس پر تو نے انعام فرمایا۔ اور وہ کون ہے؟ تو آگے رب کائنات فرماتا ہے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ وہ کون ہے جس پر رب کائنات نے نام فرمایا ہے؟ وہ نبیین کی جماعت ہے، وہ صدیقین کی جماعت ہے، وہ شہداء کی جماعت ہے، اور وہ نیک پرہیزگار لوگوں کی جماعت ہے، یعنی والصالحین، صالحین کی جماعت ہے۔ اور پھر آگے رب فرماتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کے راستے پر نہ چلانا جو بہکے ہوئے ہیں۔ کیا ہے؟ جو بہکے ہوئے ہیں ان کے راستے پر نہ چلانا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کے راستے پر نہ چلانا جو بھٹکے ہوئے ہیں اور بہکے ہوئے ہیں۔ تو رب کائنات نے قرآن کے ذریعے سے ہمیں 2 راستوں کے اشارے دے دیے، ایک جو رب کائنات کی طرف لے کر جاتا ہے مگر اس کے لیے وسیلہ بنا دیا، وسیلہ نبیین ہے، وسیلہ صدیقین ہے، وسیلہ شہداء ہیں، وسیلہ صالحین ہیں، کہ ان کے راستے کو دیکھو، ان کے طریقے کو دیکھو، ان کے سلیقے کو دیکھو کہ انہوں نے کیسی زندگی گزاری ہے اور اپنے رب کو منا لیا ہے۔ تو اہدنا الصراط المستقیم کا رب کائنات نے یہ راستہ بتا دیا کہ جب تم ان راستے پر چلو گے تو تمہیں نبیین کی جماعت ملے گی، صدیقین کی جماعت ملے گی، شہداء کی جماعت ملے گی، صالحین کی جماعت ملے گی، اور جب تم ان کے راستے پر چلو گے تو رب کائنات تک پہنچ جاؤ گے۔
مگر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، وہ لوگ جو بہکے ہوئے ہیں، اگر ان کا راستہ پکڑو گے تو یہ شیطان کا راستہ ہے۔ اس لیے رب نے فرمایا اور اس کے رسول نے فرمایا کہ سب سے پہلی تعلیم جو اپنے بچوں کو دو تو کس کی تعلیم دو؟ قرآن کی تعلیم دو۔ کس کی تعلیم دو؟ قرآن کی تعلیم دو۔ قرآن کس لیے ہے؟ کہ رب کائنات نے راہ ہدایت کے لیے بھیجا ہے، ہماری رہبری کے لیے بھیجا ہے، صراط مستقیم کا راستہ دکھانے کے لیے بھیجا ہے۔ جب تم اسے پڑھو گے، اسے سیکھو گے، اسے سمجھو گے تو جان جاؤ گے کہ رب کائنات نے کس مقصد کے لیے ہمیں پیدا فرمایا ہے۔ جب تم جان جاؤ گے تو تم خود فرق کر لو گے کہ مجھے کس راستے پر چلنا ہے، مجھے کس چیز پر عمل کرنا ہے، اور مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، یہ تمہیں خود بخود پتا چل جائے گا۔ اس لیے میرے رسول نے فرمایا، میرے نبی نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو پہلی کوئی تعلیم دو تو قرآن کی دو۔ کس کی دو؟ قرآن کی دو۔ اور جب تم قرآن کی تعلیم دو گے تو پھر تم جانو گے کہ یہ نازل کس پر ہوا ہے، یہ صدقے میں کس کے ملا ہے، یہ ذریعے سے کس کے آیا ہے۔ تو آگے نبی فرماتے ہیں کہ جب قرآن کی تعلیم دے دو گے تو وہاں پر میرے نبی کی حرمت کا پتہ چلے گا، وہاں سے میرے نبی کی عزت کا پتہ چلے گا، وہاں سے میرے نبی کی الفت کا پتہ چلے گا، وہاں سے میرے نبی کی شان کا پتہ چلے گا۔ تو دوسرے نمبر پہ میرے نبی کہتے ہیں کہ قرآن کی تعلیم دینے کے بعد پھر تم اپنے بچوں کو نبی کی محبت سکھاؤ۔ کیا سکھاؤ؟ نبی کی محبت سکھاؤ۔ اور نبی خود کہتے ہیں کہ تم دنیا میں اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتے جب تک اپنی جان سے زیادہ، مال سے زیادہ، آل اولاد سے زیادہ، حتیٰ کہ دنیا میں ہر چیز سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کر لو۔ کس سے؟ مجھ سے۔ اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتے۔ تو پہلا قرآن، اور دوسرا محبت رسول، اور تیسرے پہ میرے نبی فرماتے ہیں کہ میری محبت کے ساتھ ساتھ میری آل کی محبت۔ کس کی؟ میرے آل کی محبت اپنے بچوں کے دلوں میں ڈال دو۔ جب یہ تین محبت تمہارے بچوں اور تمہارے نسلوں میں آ جائے گی تو ان کی دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، ان کی آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ یہ تین محبت ڈال دو، قرآن کی محبت، نبی کی محبت اور آل نبی کی محبت۔ اور جب صحیح معنوں میں یہ محبت آئے گی، جب تمہیں محرم الحرام کا یہ مہینے کے فضائل و آداب پتہ چلیں گے کہ محرم الحرام ہے کیا، یہ تین محبت جب تمہارے اندر آ جائے گی، یہ محبت ایسی محبت ہو۔ پھر نبی نے حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ اکرام کے مجمع میں کہا تھا کہ اے لوگو، میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ کتنی؟ اور صرف چیز نہیں بولا، بھاری چیزیں۔ کتنی چیزیں؟ بھاری چیزیں چھوڑا جا رہا ہوں۔ اور وہ دو چیزیں کیا تھی؟ فرمایا ایک قرآن ہے، دوسرے میرے اہل بیت ہیں۔ ایک قرآن ہے، دوسرے میرے اہل بیت ہیں۔ جب تم قرآن کو پڑھو گے تو اہل بیت کی عظمت تمہیں سمجھ میں آئے گی۔ جب تم قرآن کو پڑھو گے، سمجھو گے تو اہل بیت کی عظمت تمہیں سمجھ میں آئے گی۔ اور جب تمہیں قرآن سمجھنا ہو تو میرے اہل بیت کی بارگاہ میں چلے جانا۔ اس لیے دو چیز، اہل بیت کے بنا قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا، اور قرآن پڑھو گے تو اہل بیت کی محبت اور ان کی عظمت سمجھ میں آئے گی۔ اس لیے دو بھاری چیزیں تم پر چھوڑے جا رہا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دونوں چیزیں قیامت تک باقی رہنے والی ہے۔ قرآن بھی قیامت تک باقی رہے گا اور میری نسل بھی قیامت تک آتی رہے گی۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے کہہ دیا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ یہ دو بھاری چیزیں۔ یہ دو بھاری چیزیں تم پہ چھوڑے جا رہا ہوں، مگر آج کا مسلمان اسی دونوں چیزوں سے دور ہے۔ اہل بیت کا محبت کا دم تو بھرتا ہے، امام حسین سے محبت کا دم تو بھرتا ہے، مگر اصل میں اہل بیت کیا ہے نہیں جانتا، اصل میں قرآن کیا ہے نہیں جانتا۔ اس لیے دنیا جیسے اسے چلا رہی ہے وہ چل رہا ہے۔ آج جو محرم الحرام میں خرافات ہوتے ہیں، بولو یہ حسینی،
یہ حسینیوں کا کام ہے. ایک سوال ہے ذہن نشی کرنا کہ حسین نے کربلا میں کیا کیا. توجہ, حسین نے کربلا میں کیا کیا اور حسینی اس زمانے میں کیا کر رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ حسین نے کربلا میں کیا کیا اور حسینی اس زمانے میں کیا کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ امام حسین کے نام پہ ڈھول پیٹ رہے ہیں. امام حسین کے نام پہ رب کائنات نے تمہیں بہترین شکل و صورت میں بنایا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. قرآن کے اندر رب نے فرمایا کہ ہم نے انسانیت کو بہترین شکل و صورت میں بنایا ہے. قرآن کہہ رہا ہے. اور اس روئے زمین پر کئی مخلوق ہے مگر انسان سے خوبصورت کوئی مخلوق نہیں ہے, ہے نا. خود قرآن کہہ رہا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, کہ ہم نے تمہیں بہترین شکل و صورت میں بنایا ہے. مگر یہ محرم کا مہینہ آتا ہے تو ہمارے لوگوں کو جانور بننے کا شوق ہے, جانور کی طرح اپنی شکل و صورت بنانے کا شوق ہے. تجھے بہترین شکل و صورت میں بنایا ہے رب کائنات نے اور تو جانور بن رہا ہے, شیر کی شکل اختیار کر رہا ہے. بتا تجھے اس کو بننے کے لیے بولا کس نے؟ کیا شریعت مصطفیٰ نے کہا ہے؟ کیا پیغام مصطفیٰ نے کہا ہے؟ کیا قرآن نے تجھے حکم دیا ہے؟ تجھے اتنی بہترین شکل و صورت میں بنایا ہے اور تو اس محرم کے مہینے میں جانور کی شکل اختیار کر رہا ہے. لعنت ہے تجھ پر. تو اپنے اوپر ایسے ایسے پینٹ پوتتا ہے کہ اسے چھٹانے کے لیے کئی مہینے لگ جاتے ہیں, جس میں نمازیں جاتی ہیں, جس میں رب کائنات کے احکام کی, رب کائنات نے جو احکام دیے ہیں اس کی, رب کائنات نے جو احکام تجھے نافذ کیے ہیں وہ رب کائنات کے احکام کو تو نہیں مانتا ہے. وہ رب کائنات کے احکام کی حق تلفی ہوتی ہے. تجھے اس چیز کا کوئی وہ معاملہ نہیں ہے, بس تجھے تو جانور بننا ہے. رب کائنات تو تجھے بہترین شکل و صورت میں بنایا ہے مگر یہ محرم کے مہینے میں. اور پھر اگر پوچھا جائے کیوں بنتا ہے تو صاحب منت مانی تھی ہم نے, منت مانی تھی. اب یہ منت کیا ہے بولو؟ منت اس لیے مانی جاتی ہے, منت کا ذکر بھی قرآن کے اندر ہے, مگر منت مانگنا ہے تو جائز طریقے سے مانگو نا. منت مانگو اگر مولا میری یہ منت پوری ہو گئی تو میں تیری بارگاہ میں روزہ رکھوں گا, اگر یہ منت پوری ہو گئی تو میں تیری بارگاہ میں صدقہ دوں گا. یہ ساری منتیں ہوتی ہیں مگر یہ تو جانور بن رہا ہے. تجھے رب کائنات نے بہترین شکل و صورت میں بنایا ہے اور تو یہ اس احترام والے مہینے کو, اس عظمت والے مہینے کو جانور کی شکل و صورت اختیار کر کے پامال کر رہا ہے. کہ رب کائنات نے تجھے اس لیے بنایا تھا. مگر آئیے, یہ محرم کا مہینہ کتنا احترام والا ہے. جب میرے نبی مکے سے ہجرت کر کر مدینہ تشریف لے کر آئے تو دیکھا کہ مدینے کے یہودی 10 تاریخ یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں. یہ روزہ جو آج ہم رکھتے ہیں یہ کربلا اور جنگ کربلا ہونے سے پہلے بھی رکھا جاتا تھا. سمجھ میں آ رہی بات؟ جب سرکار مکے سے مدینہ ہجرت کر کر گئے تو دیکھا کہ یہودی مدینے کے روزہ رکھتے ہیں تو سرکار نے پوچھا بھائی تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ یہ حدیث کریمہ ہے. تو یہودی عرض کرتے ہیں کہ اے اس امت کے نبی, اس روز رب کائنات نے ہمارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی تھی, تو اس کے شکرانے کے طور پر ہم آج کا روزہ رکھتے ہیں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہم ہیں. تو وہاں سے حکم دیا اللہ کے رسول نے کہ جب تم یہ 10 محرم کو پاؤ تو روزہ رکھو, اور صرف 10 محرم کا روزہ نہ رکھو. اللہ کے رسول نے فرمایا دیکھیے اب یہاں پر جو میں نے پہلے بیان کیا اس کی مشابہت اس طریقے سے ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ صرف 10 کا روزہ نہ رکھو, 9 سے 10 کو ملا لو یا 11 سے 10 کو ملا لو. اور کیوں ملا لو؟ کہ اگر صرف 10 کا رکھو گے تو یہودی سے مشابہت ہو جائے گی. اگر 10 کا روزہ رکھو گے تو یہودیوں سے, تو یہ ایک نیک عمل تھا, بڑی توجہ کے ساتھ سننا, نیک عمل تھا. مگر نبی نے اتنا بھی نہیں چاہا کہ تم صرف 10 کا روزہ رکھو تو یہودیوں سے مشابہت ہو جائے, تو تم اس کے ساتھ یا تو 9 کا ملا لو یا 11 کا ملا لو تاکہ یہودیوں سے تم علیحدہ ہو جاؤ. تو بلا تمثیل تم ڈھول بجاتے ہو, غیر بھی ڈھول بجاتے ہیں.
تم ناچتے کودتے ہو، غیر بھی ناچتے کودتے ہیں، تم طرح طرح کی روش کرتے ہو، وہ بھی روش کرتے ہیں، تو یہ بتاؤ تم میں اور ان میں فرق کیا رہ گیا؟ تم میں اور ان میں فرق، نبی یہاں نیک کام کے لیے بھی یہودی سے مشابہت نہیں چاہتے، اور یہاں تم غیر شرع کام کر رہے ہو، تو یہ بتاؤ اسلام میں کیسے جائز ہوگا؟ اسلام میں کیسے جائز ہوگا؟ تم اگر آج ڈھول بجاتے ہو تو غیر بھی ڈھول بجا رہے ہیں کہ نہیں؟ بولو بولو، تو کیا شریعت اسلامیہ اس کی اجازت دے گی؟ تم آج ناچ رہے کود رہے ہو، اس حرمت والے مہینے کو پامال کر رہے ہو، تو کیا شریعت اس کی اجازت دے گی؟ نہیں۔ ارے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تم اس مہینے میں رب کائنات کی بارگاہ میں جو سال بھر کے گناہ ہوئے ہیں، کتنے؟ قرآن کی آیت کہہ رہی نا کہ اس مہینے میں اپنی جان پر ظلم نہ کرو۔ بس آخری بات، اور جو اس آج کے موضوع کی مناسبت ہے اسے سمجھیں اور موضوع ختم، کہ رب نے کہا اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرو، تو ہم نے سال بھر کیا کیا؟ اب یہاں ظلم کیسا ہوا؟ نماز چھوڑ رہے اپنی جانوں پہ ظلم، روزہ چھوڑ رہے اپنی جانوں پہ ظلم، زکوٰۃ نہ دے رہے اپنی جانوں پہ ظلم، حتیٰ کہ جو شریعت مطہرہ ہے، جو ہم پر اس کے احکام نافذ کیے گئے ہیں، اس کی ہم تکمیل نہیں کر رہے ہیں، اسے نظر انداز کر دے رہے ہیں، گویا ہم اپنے جانوں پہ ظلم کر رہے ہیں۔ تو یہ ہمارا نصیبہ ہے کہ پچھلے سال کئی لوگ ہمارے ساتھ تھے جو ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے تھے، مگر آج نظر اٹھا کے دیکھو ہیں؟ بولیے نا، نہیں ہے۔ مگر یہ رب کا ہم پہ کرم ہوا، فضل ہوا کہ اس نے پھر سے ہمیں ماہ محرم عطا فرمایا، یہ حرمت والا مہینہ عطا فرمایا۔ تو یہ جو پورا سال گزر چکا ہے، رب کائنات نے پھر سے ہمیں اس کا کفارہ ادا کرنے کے لیے یہ مقدس حرمت والا مہینہ عطا فرما دیا۔ تو اے بندے، جو سال بھر تو نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے، اب توبہ کرنے کے لیے آ جا، اب رب کائنات کی بارگاہ میں جھک جا۔ اب جو سال بھر کے اپنے تو گناہ پر غور و فکر کر کہ میں نے سال بھر کیا 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 ہے، وہ تمام گناہ کو رب کائنات کی بارگاہ میں عریضہ پیش کر کر ان سے توبہ کر۔ اور جب تو توبہ کرے گا اور صدق دل سے توبہ کرے گا، سچے دل سے توبہ کرے گا، اور ایسی توبہ کرے گا جس کے بعد گناہ نہ ہو، تو پھر رب کائنات خود فرماتا ہے کہ اے بندے، اگر تیرے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہو تو مجھے بخشنے والا مہربان رب پائے گا، مہربان رب پائے گا، بخشنے والا۔ تو یہ حرمت والا مہینہ رب نے اس لیے عطا فرمایا ہے کہ امام حسین کی وجہ سے نماز قائم ہے، امام حسین کی وجہ سے دین اسلام قائم ہے۔ آج مسجدوں میں اذان ہو رہی ہے تو صدقہ امام حسین کا ہے، آج مصلی پہ اگر امام نماز پڑھا رہا ہے تو صدقہ امام حسین کا ہے، آج قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے تو صدقہ امام حسین کا ہے، آج دین اسلام اپنی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے تو صدقہ امام حسین کا ہے۔ تو اگر اس صدقے کے بدلے میں اگر ہم کچھ دینا چاہتے ہیں تو اسی اذان کی آواز پہ اپنے قدم کو مسجد کی طرف بڑھائے، اسی اذان کی آواز پہ ہم مسجد کی جانب بڑھے۔ کبھی ہم صبح اٹھ کر اخبار کو نہ پڑھتے ہوئے اسی قرآن کو کھولے اور قرآن کی ایک آیت کو پڑھے، اس کے مفہوم کو سمجھے کہ رب کائنات نے ہمارے لیے بریکنگ نیوز کیا رکھی ہے، ہمارے لیے رب کائنات نے اس قرآن کے اندر احکام کیا رکھے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جب ہم کریں گے تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ رب کائنات نے کس مقصد کے لیے، کس مقاصد کے لیے ہمیں پیدا فرمایا ہے۔ یہ کرو، یہ حرمت والا مہینہ رب کائنات نے کھیل کودنے کے لیے عطا نہیں فرمایا ہے، اس کے آداب کو پامال کرنے کے لیے عطا نہیں فرمایا ہے، رب کائنات نے اس کا احترام کرنے کے لیے۔ اور اس کا احترام کب ہوگا؟ جب 10 محرم آئے تو پھر اس کی بارگاہ میں روزہ رکھو۔ اور کیا سوچ کے روزہ رکھو کہ اسی دین کی خاطر امام حسین 3 دن بھوکے پیاسے رہے تھے، علی اصغر 6 مہینے کے بھوکے پیاسے رہے تھے، علی اکبر اسی بھوکی پیاس کی شدت میں قتل کر دیے گئے، علی حضرت قاسم اسی بھوک کی اور پیاس کی شدت میں قتل کر دیے گئے۔ مگر رب نے ہمیں طرح طرح کی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اور یہ نعمت بھی اگر کسی کے صدقے میں ملی ہے تو امام حسین کے صدقے میں ملی ہے۔ تو بس وہ 3 دن کی بھوک پیاس کو سوچ کر 1 دن کا روزہ رکھ لو،
تاکہ تمہیں بھی بھوک پیاس کی شدت پتہ چلے. اور جب تم اس روزے کو رکھو گے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس روزے کو رکھنے کی بنا پر اللہ تبارک و تعالی تمہارے 1 سال کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا. یہ اہتمام کرو اس محرم میں، اپنے گھروں گھر قرآن خوانی کرو، قرآن کی تلاوت ہوتی رہے گی، نعت مصطفیٰ کی محفل سجاؤ، حضرت امام حسین کے مراکب اور ان کے مناقب اور ان کے مرتبے کو بیان کرو. تو پھر یہ اصل میں امام حسین کی بارگاہ میں صحیح طریقے سے ہم تمام کی جانب سے ان کی بارگاہ میں عریضہ پیش ہوگا اور ان کے ثناخوانی ہوگی. مگر یہ نہیں کہ تم ڈھولتا سے اس کو بجانے لگو، تم ناچ کود کرنے لگو. اور جس طریقے سے یہ کرنے والے ہیں، جتنے گنہگار یہ کرنے والے ہیں، دیکھنے والے بھی ہیں، دیکھنے والے بھی ہیں. تو شریعت مصطفیٰ کا تماشا نہ بناؤ. میرے حسین نے جو دین ہم تک پہنچایا ہے اس کا تماشا نہ بناؤ. قسم خدا کی اگر یہ دین ہمیں نہ ملتا، یہ مذہب اسلام ہمیں نہ ملتا تو آج ہم بھی اوروں کی طرح کہیں گمنامی میں پڑے ہوتے، اوروں کی طرح ہم بھی آج کہیں اور ہوتے، کسی اور مذہب میں ہوتے. مگر یہ امام حسین کا صدقہ ہے کہ دین اسلام میں ہے. اور جب یہ دین اسلام مل گیا ہے تو دین اسلام کی تم حفاظت بھی تمہیں کرنا ہے اور اس کی تعظیم و ترکیب بھی کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اس حرمت والے مہینے کی تعظیم اور احترام کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی امام حسین کی صحیح ثناخوانی کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. اور امام حسین کی ثناخوانی اکیلی بھی ہوتی ہے، مجمع میں بھی ہوتی ہے، مجمع میں بھی ہوتی ہے. تو آج سے عہد کرو کہ جہاں پر خرافات ہوتے ہیں وہاں نہیں جائیں گے. اگر تم وہاں جاتے ہو، کرتے نہیں ہو، مگر جاتے ہو تو تم بھی کرنے والوں کے ساتھ شریک ہو، اور تم بھی اس مہینے کو پامال کر رہے ہو، اس کی بے ادبی کر رہے ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرو اگر اب تک تم یہ سب کرتے آ رہے ہو. اور صحیح دین کو پہچانو، قرآن کی تعلیم خود بھی سیکھو، اپنے بچوں کو سکھاؤ، اور صحیح محبت رسول اپنے دل میں گامزن کرو، اور آل نبی کی محبت کو اپنے دل میں گامزن کرو. اللہ تبارک تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم تمام کو عمل کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے، جو کچھ بیان ہوا آغاز باب تھا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وما علینا الا البلاغ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.